السلام علیکم۔ کیا حال ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیزوں؟ سب کو منصف عوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام، اور قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سلام، اور پی جے پی نیوز کی طرف سے بھی آپ کو بہت سلام۔ دوستو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج مریم نواز صاحبہ کی عدالت میں پیشی تھی، اور وہ پیش ہوئیں، اور ادھر جو مجھے رپورٹیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ اور اتنے زیادہ پھول تھے، انہوں نے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ہے مریم نواز صاحبہ سے۔ اور اس کے بعد جو میں تھوڑی سی اس وقت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے جو شیرنی نے باتیں کی ہیں، یہ میں کہوں گا، یہ لازمی فقرہ بولوں گا مریم نواز کے لیے شیرنی کا لفظ، کیونکہ یہ باتیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کوئی جب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کوئی خلائی مخلوق اور اس طرح کا سوال ہو نا، تو اس طرح کہتا ہے، ہاں یا نہ میں جواب بھی نہیں دیتا۔ تو اتنی مشکلات کے باوجود دوستو، جو مریم نواز صاحبہ جھیل رہی ہیں، 5 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی ہیں، 6 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی ہیں، اور جھوٹے مقدمات ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں، پھر اتنی دلیری اور جرت کے ساتھ بیان دینا، یہ مریم کا ہی کام ہے بھائی، یقین کرو یہ مریم کا کام ہے۔ آج انہوں نے عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں نا، وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ صرف دلیر لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ انہیں پتہ ہے مریم نواز کو کہ وہ ٹارگٹ پہ ہیں، 11 اگست کو ٹھوکر نیاز بیگ پہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو پتہ ہے۔ اسی طرح بے نظیر کو بھی پتہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن سر جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو آگے آنا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں جو پرانی یا آج کی جنگیں ہوتی ہیں، جب محاذ پہ کوئی جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں میں نے واپس جانا ہے کہ نہیں، تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ پھر کیوں جاتے ہیں وہ جنگوں میں؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کی ڈیوٹی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لیڈر ہوتا ہے نا، اس کی بھی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ یہ جو کاروان کا امیر ہوتا ہے نا، لیڈر ہوتا ہے، اس کا بلند نگاہ ہونی چاہیے، اس کی گفتگو بہترین ہونی چاہیے، اور وہ جاں پر سوز ہو، اپنی جان جلانے والا ہو، وہ کوئی بہانے کرنے والا نہ ہو، ڈرامے کرنے والا نہ ہو۔ آج دیکھیں مریم نواز صاحبہ ایک کیس میں پیش ہوئی جس میں ان کو پتہ تھا کہ مجھے پھر سزا بھی ہو سکتی ہے، اپیل منظور بھی ہو سکتی ہے، خارج بھی ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتی ہے۔ وہاں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کس غار میں سو رہا ہے، اس کو عاصم سلیم باجوہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جرنل نے کتنا کام کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا، یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا عاصم سلیم باجوہ کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوج کے بارے میں ایک شخص کے بارے میں کہہ رہی ہوں، اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کے اوپر میں علیحدہ بھی ویڈیو ویسے بنانا چاہ رہا تھا، لیکن میں اسی میں کر لیتا ہوں۔ یہ جو ایک سمیع ابراہیم اور صابر شاکر، یہ دو انہوں نے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، ایک بول پہ آتا ہے، ایک ARY پہ آتا ہے۔ اتنے آپ یقین کریں، اتنے بڑے دیگ کے چمچے ہیں نا، یہ اتنے بڑے دیگ کے چمچے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات ہو، وہ ابھی عاصم سلیم باجوہ کا ہوا کہتے ہیں جی یہ انڈیا کی سازش ہے۔ اور بھائی اس کی 99 کمپنیاں نکلی ہیں، 99 کمپنیاں اس کی نکلی ہیں، انڈیا کی سازش اس میں سے کدھر آ گئی؟ انڈیا کی سازش کدھر آ گئی کہ نہیں جی انڈیا فوج کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ اور انڈیا، بھائی اس کے اتنے بزنس نکلے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی بیرون ملک بزنس نہیں ہے، سارے بیوی کے نام کے نکل آئے، بچوں کے نام کے، تینوں بیٹوں کے نام پہ نکل آئے۔ جو وہاں پہ پیزا آفس، وہ پیزا بوائے ہوتا تھا، پیزا بوائے، اس کا بیٹا کہتا ہے جی میں پیزا بوائے ہوتا تھا، آج اس کی 99 کمپنیاں نکل آئی ہیں۔ تو اس کے اوپر بات ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں جی فوج کو تنقید نہ کرو۔
پرویز کیانی کے جو خلاف ہم باتیں کرتے ہیں کہ جس نے پورا جزیرہ آسٹریلیا میں خرید لیا ہے. عاصمہ جہانگیر کا بیان سنو. انہوں نے کہا جی جس دن ان جرنیلوں کی کرپشن، وہ یہ جو کرپشن والے جرنیل ہیں، اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ فوج پہ تنقید ہو رہی ہے. پرویز کیانی نے لیا ہے پرویز مشرف کے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اربوں روپے اس وقت بھی ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں. تو جب ہم ان ایسے جرنیلوں کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ فوج پہ تنقید ہے. یہ کوئی فوج پہ تنقید نہیں ہے. فوج کو تو ہم آئی لو یو کہتے ہیں، آئی لو یو فوج کو. لیکن پرویز مشرف کو ہم نہیں کہہ سکیں گے، پرویز کیانی کو نہیں کہہ سکیں گے، عاصم سلیم باجوہ کو نہیں کہہ سکیں گے. باجوہ کمپنی اس نے بنائی ہوئی ہے پوری، اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ انڈیا چاہتا ہے کہ چونکہ وہ سی پیک کے چیئرمین ہیں اس لیے اس کو بدنام کیا جائے. تو مریم نواز نے کہا جی کہ سی پیک شروع کرنے والا کون ہے؟ نواز شریف ہے. تو اس کو جب آپ نے حکومت سے نکالا، وزارت عظمیٰ سے نکالا، سزائیں دیں، جیل میں ڈالا، تب سی پیک خطرے میں نہیں تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ باجوہ کے خلاف بات کرے گا تو سی پیک کا خطرہ ہے. اپنے وہ نیب کدھر ہے، کدھر سو گیا ہے، اس نے یہ کہا ہے. اور یہ بڑی بڑی دلیری والی باتیں کی ہیں. یقین کرو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مریم نواز ہی کر سکتی ہے. یہ مجھے اس وقت شہباز شریف سے میں کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کا نام آتا ہے تو آپ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. اور سر جذباتی کیوں نہ ہوں، آج اس کو وہاں پہ ساری قیادت موجود تھی، صرف مسلم لیگ نون کا صدر ہی نہیں تھا، اور وہ اسلام آباد میں ہے. جذباتی نہ ہو بندہ. بہرحال مریم نواز صاحبہ نے یہ جو بیان کیا ہے نا، عاصم سلیم باجوہ کے سمیت جتنے بھی اس طرح کے جرنیل کرپشن میں ملوث ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے. وہ عوامی عہدوں پہ ایک قسم کے رہے ہیں. عوامی عہدوں سے مراد یہ ہے کہ وہ ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے رہے ایز اے جرنل. اب بلاؤ نا اس کو، پرویز مشرف کو بلاؤ، وہ مفرور ہے. اس کو بلاؤ، پرویز کیانی کا حساب کرو. جو آسٹریلیا میں جو بھی ریٹائر ہوتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، وہ ادھر چلا جاتا ہے. تو میں عاصمہ جہانگیر کی آپ کو بات کر رہا تھا کہ عاصمہ جہانگیر نے کہا ہے کہ اگر آپ کو جرنیلوں کی یہ کرپشن، جو کرپٹ جرنیل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، پھر میں بات بگڑ جائے گی. اگر جرنیلوں کی کرپشن آپ کے سامنے آ جائے تو سیاستدان آپ کو فرشتے لگیں گے. یعنی کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پہ منصور الحق بحریہ کا، جو منصور الحق ہے، ایڈمرل منصور الحق، اس کے قصے آپ نے سنے. تو آج جناب یہ مریم نواز صاحبہ کی جو انٹری ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں پھر ڈیٹ بھی ہوگی، میں نے آپ کو بتائی ہے. تو یہ ان کا بہت دلیرانہ بیان ہے، اور یہ اب وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیمپو برقرار رہے، اور اب وہ آ گئی ہیں تو اب وہ خاموش نہ ہوں. اور جو مسلم لیگ کے جتنے عہدیدار ہیں سارے، وہ مریم نواز کی قیادت میں آ جائیں. نواز شریف صاحب پھر قیادت کرنے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، آ رہے ہیں نواز شریف صاحب. تو نواز شریف ہی لیڈر ہے، اور کوئی شہباز لیڈر نہیں ہے. میں آپ کو بات ہے، اس میں اندر لیڈروں والی خصوصیات ہیں ہی نہیں. وہ تو میرے خیال ہے اب اتنے وہ بدنام ہو گئے کہ وہ جسٹس پارٹی کا بھی کہے نا کہ مجھے ممبر بناؤ تو میں کہوں گا نہیں یار، شہباز شریف تینوں نہیں بنانا. بھائی کوئی 2 سال میں ٹھس رہے ہیں، بالکل عمران خان کو الٹا سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں، حکومت تعاون لیتی نہیں ہے. ہاں کیا بیان ہے یار. مریم نواز صاحبہ آپ نے جو یہ بیان دیا ہے نا عاصم سلیم باجوہ کے، یہ آپ بالکل سلام کی حقدار ہیں، اور یہ کام مریم نواز ہی کر سکتی ہے. اور یہ سمیع ابراہیم اور صابر شاکر، تم دیگ کے بہت بڑے چمچے ہو، دیگ کے.